کہانی مہر اندلیب کس نمبر 1۔ صالحہ ہما کسی درخشاں ستارے کا دوسرا نام تھا۔ کم از کم ہماری یونیورسٹی کے تمام طلباء کو ایسا ہی لگتا تھا۔ مجھے یونیورسٹی آئے دوسرا ہفتہ تھا اور اب میں اس صالحہ نامہ سے خاصا اکتا بھی چکا تھا۔ ہفتے کی شام ہاسٹل کے کامن روم میں سارے لڑکوں نے محفل لگائی تو اتفاقاً میں بھی اس کا حصہ بن گیا۔ عمار حسن نے حسب معمول اپنا پسندیدہ عنوان چھیڑا، جسے سن کر میں ہر بار کی طرح زیر لب مسکرایا۔ پوری یونی کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ہمارے بیچ میں ہیں، اس نے گویا اعلان کیا۔ ایک منچلے نے کسی خوبصورت دوشیزہ کا نام لیا اور پھر یہ بحث چھڑ گئی۔ ہم سب اکنامکس کے سال اول کے طالب علم تھے۔ ہم میں سے زیادہ تر لڑکے ساری زندگی بوائز ہائی اسکول اور کالج کے عادی تھے۔ اب یونیورسٹی کے مخلوط تعلیمی نظام اور آب و ہوا کو ہضم کرنے کے بعد ان کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ میں بذات خود بچپن سے لندن کے نامور اداروں میں پڑھ چکا تھا۔ میرے لیے یہ سب تو محض مضحکہ خیز تھا۔ ایک دم عمار حسن نے بڑی سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، باقی بحث ایک طرف، لیکن ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے زیادہ مشہور کن شخصیت صالحہ ہما کی ہے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا ہی تو لگا اور اس کا اظہار میرے منہ سے بے ساختہ نکلے واٹ سے ہو گیا۔ سارے لڑکے ایک دم میری طرف متوجہ ہوئے۔ میری اعلیٰ تعلیم اور خود اعتمادی کی وجہ سے اکثر لڑکے، خصوصاً میرے ہم جماعت، میری رائے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ صالحہ ہما کی تعریف پر میری حیرت میرے ان کے اس نظریے پر واضح اختلاف تھا، اس لیے وضاحت لازمی تھی۔ کچھ اتنی بھی خاص نہیں ہے آپ کی صالحہ ہما، جسے دیکھو وہ ذہنی غلام بنا ہوا ہے۔ اب ایسے کون سے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ کامران ہمدانی نے مجھے یوں دیکھا گویا اسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ صرف اتنا بولا، تم نئے ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، اور یہی نیا ہونا مجھے ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا۔ میں کسی بھی فیلڈ میں نیا نہیں ہوتا تھا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، کوئی ایسی خوبصورت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ حسین چہرے موجود ہیں اس دنیا میں۔ اب کی بار واضح خاموشی پھیلی تھی۔ عمار حسن نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے میرا اختلاف رد کیا اور بولا، وہ ان تمام حسین چہروں سے زیادہ باوقار ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، بہت جلد جان جاؤ گے۔ میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کم از کم میری خود ساختہ عزت نفس کسی لڑکی سے شدید متاثر اس کے مداحوں سے بحث کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میری زندگی میں اور بھی بہت سے ضروری کام تھے۔ صالحہ ہما کو میں ایک آدھ دفعہ کلاس میں دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک عامی سی تو لڑکی تھی، بھورے رنگ کے سکارف میں لپٹا اس کا صبیح چہرہ کسی حد تک خوبصورت اور پرکشش تو تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ساری یونیورسٹی کے طلباء مجنو ہی بن جائیں۔ نہایت خاموشی سے وہ کلاس میں داخل ہوتی اور ایک طرف جا بیٹھتی، پھر اسی خاموشی سے کلاس ختم ہوتے ہی نکل جاتی۔ میرے نزدیک صالحہ ہما کم گو، کم اعتماد اور وہ مشرقی لڑکی ہے جس کے نزدیک سب سے بڑا خوف مخلوط تعلیمی نظام ہو، جبکہ میرا خیال تھا کہ ترقی کے اس دور میں ایسی لڑکیوں کی جگہ باورچی خانے کا چولہا سنبھالنا ہوتا ہے، ملکی معاشیات پر تبصرہ کرنا نہیں۔ رائے قائم کرنا اگرچہ کبھی میری عادت نہیں رہی تھی، لیکن صالحہ ہما کی شان میں پڑھے گئے قصیدوں نے مجھے اس کی ذات میں ہزاروں خامیاں ڈھونڈنے پر اکسایا، اور پھر آنکھیں تو وہی دیکھتی ہیں جو دل دیکھنا چاہے۔ اس لیے میرے پاس صالحہ ہما کی خامیوں کی ایک لمبی فہرست تیار ہو چکی تھی۔ میں لاشعوری طور پر صالحہ ہما کو نوٹ کرنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سماعتیں اس کی طرف لگی رہتی۔ 3-4 ماہ کے عرصے میں میرا مشاہدہ اتنا جان چکا تھا کہ وہ عام لڑکی نہیں ہے۔ جو تمام خامیاں مجھے اس میں نظر آتی ہیں وہ بالکل بھی اس میں موجود نہیں تھیں۔ میں نے اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ وہ خاموش سامع ضرور تھی، لیکن وہ کم اعتماد یا کم گو نہیں تھی۔ کلاس میں اکثر مختلف ابحاث جاری رہتی۔ اکثر رنگ برنگی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کر بے بنیاد دلائل سے پروفیسروں کی نظر میں آنے کی کوشش کرتی، اور لڑکے ان لڑکیوں پر دھونس جمانے کے لیے ہر اعتراض کی نفی کرتے۔ جب بحث کسی وسیع اختلاف پر آ کر رک جاتی تو کلاس کے بائیں کونے کی آخر سے ایک آواز ابھرتی، اور نہایت خوش اسلوبی سے جامد دلائل کے ساتھ سب اس آواز سے متفق ہو جاتے۔ وہ نرم مہربان آواز صالحہ ہما کی ہوتی۔ میں گردن موڑے بغیر ہی تسلیم کر لیتا کہ صالحہ ہما کی آواز کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ صالحہ ہما کو شاید مصوری سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ اکثر آرٹس کلب میں کینوس کے سامنے پائی جاتی تھی۔ عمار حسن کہتا تھا،
صالحہ ہما مسحور کن شخصیت ہے، لیکن میرا مسئلہ تھا جب مجھ پر کسی کی شخصیت کا سحر اثر نہیں کرتا تھا۔ صالحہ ہما کی خوبصورتی اور خوبیوں کا میں مداح اور متعارف ضرور تھا، لیکن میں مداح کبھی نہیں رہا۔ دوسروں کی طرح میں نے اس کی عادات و اطوار سے اثر نہیں لیا، لیکن یہ تب صرف میرا ہی خیال تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری صالحہ ہما سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اینڈ سیمسٹر ایگزام سے پہلے ہماری پریزنٹیشن تھی۔ صالحہ ہما اور میں ایک گروپ میں تھے۔ گروپ لیڈر نکچڑی سی زوبیہ جبار تھی۔ زوبیہ کو کام سے زیادہ فضول گوئی میں دلچسپی تھی۔ میں اصول پسند انسان تھا۔ مجھے بہترین کام کے لیے زوبیہ سے الجھنا پڑا۔ نتیجتاً زوبیہ جبار نے گروپ سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ میں بھی غصے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لائبریری چلا آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد صالحہ ہما لائبریری میں داخل ہوتے ہی سیدھا میرے ڈیسک کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سادگی سے مجھے مخاطب کیا۔ فیضان صاحب، کچھ پریزنٹیشن کے ٹاپکس پر 15 منٹ بعد میٹنگ ہے، آپ اپنے پوائنٹس تیار رکھیے گا۔ ہم چاہتے ہیں جلد از جلد اس پریزنٹیشن سے نمٹ لیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اچھی خاصی تو میں ہو چکی تھی۔ کسی بگڑے ہوئے بچے کی طرح میں نے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ اگرچہ یہ ضدی پن میری عادت کبھی نہیں رہی تھی، لیکن آج کل میں سب کچھ عادات کے خلاف کرتا تھا۔ مس صالحہ، اگر گروپ لیڈر وہی محترمہ ہے تو میں کسی میٹنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ خود کو بہت کچھ سمجھتی ہیں۔ میں خاموش ہوا تو صالحہ ہما نے ایک گہری سانس لی اور میری سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فیضان صاحب، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم انہیں ویسا ہی سمجھنے دیں جیسا وہ خود کو سمجھ رہی ہیں؟ کیا ہم کسی کو یہ مان نہیں دے سکتے کہ وہ جو کچھ بھی ہیں بہترین ہے؟ بس ذرا سا سمجھوتا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیوں مزید بحث کی خواہش لیے میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں حیران تھا کہ میں نے اس قدر خاموشی سے اس میٹنگ میں زوبیہ جبار کی موجودگی کے باوجود شرکت کیسے کر لی۔ میری انا مجھے کبھی بھی صلح کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ شاید مجھے صالحہ ہما کی بات نے مخمصے میں ڈال دیا ہو۔ اس کے بعد صالحہ ہما سے میرا رابطہ صرف دعا سلام تک ہی محدود رہا۔ کبھی کوریڈور میں کسی گروپ ڈسکشن میں، کبھی کینٹین کی قطار میں کھڑے ہو کر وہ نہایت شائستگی سے میرے سلام کا جواب دیتی اور چائے کا کپ بھرنے تک میری طرف متوجہ رہتی، پھر سر ہلا کر جانے کی اجازت مانگتی، اور یوں ہماری اس چند لمحوں کی ملاقات کا اختتام ہو جاتا۔ پہلے سیمسٹر کی امتحان کا نتیجہ نکل آیا اور سب کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے صالحہ ہما نے پورے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا۔ اگرچہ میں شروع سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بہت حساس رہا تھا، مجھے اس کی کامیابی نے طیش نہیں دلایا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کبھی کسی مقابلے میں خود سے آگے بڑھنے والے سے حسد کا شکار نہ ہوں، یا یہ شاید اندر ہی اندر میں صالحہ ہما کی صلاحیتوں سے متاثر تھا، لیکن زوال سے قبول کرنے میں میری انا آڑے آ جاتی تھی۔ خیر، سب کی طرح میں نے بھی اسے مبارکباد دی، جسے سر کی ہلکی سی جنبش سے اس نے قبول کیا۔ وہ زیادہ تر ایسے ہی رسمی مسکراہٹ اخلاقی مدار کو قائم رکھتے ہوئے ملتی۔ دوسرے سیمسٹر کو شروع ہوئے دوسرا ہفتہ تھا۔ پروفیسر ذیشان احمد نئے پروفیسر تھے۔ میں قطار میں کھڑا اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسی لمحے صالحہ ہما اپنی اسائنمنٹس لیے میری دائیں طرف آ کھڑی ہوئی۔ میرے بعد اس نے اپنا نام بتایا تو پروفیسر صاحب یوں اچھلے گویا کرنٹ لگ گیا ہو، پھر ابرو سکیڑ کر چشمے کے اوپر سے گھورتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگے، اچھا آپ ہیں صالحہ ہما؟ یقیناً ان تک بھی صالحہ ہما کی کامیابیوں کے قصیدے پہنچ چکے تھے۔ صالحہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ بوڑھے پروفیسر نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا، پھر بولے، صالحہ ہما کون ہے؟ ایک لفظ میں بتائیں۔ شاید ان کے لیے بھی میری طرح اس سادہ سی دکھنے والی لڑکی کی صلاحیتوں اور قابلیتوں پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ ظاہر سے متاثر ہونے والوں کی اس دنیا میں باطنیت کے راگ لاپنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی بھی نہیں تھی۔ صالحہ نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد ایک لفظی جواب دیا، مصورہ۔ پروفیسر زیر لب مسکرائے، جسے جواب سے متاثر ہوئے ہوں۔ بہت خوب، دنیا کے سارے رنگوں کو جذب کیا ہوا ہے آپ نے مصورہ صاحبہ۔ پھر ذرا رازداری سے بولے، مس صالحہ، رنگوں کی دنیا میں کھو کر اس دنیا سے غافل مت ہو جائیے گا۔ یہاں جو رنگ جتنا کھلا ہے وہ اتنا ہی سیاہ ہے۔ یاد رکھیے، سیاہ میں صرف ایک خامی ہے، دوسرے کو بھی بے رنگ کر دیتا ہے۔ صالحہ دھیمی سی مسکراہٹ سے سننے کے بعد صرف اتنا بولی، ضرور سر، ان رنگوں نے ہی تو بدلتے رنگوں کو پہچاننے کا ہنر عطا کیا ہے۔
اس فلسفے کی مجھے ابھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ فلسفے یا تو بوڑھے لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں یا خبتی بے عقل لوگوں کو۔ خدا کا شکر تھا میں ان دونوں کیٹیگریز میں نہیں آتا تھا۔ صالحہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ خدا جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں بھی اس کے پیچھے لپکا اور اسے آواز دی، مس صالحہ، رنگ بھی کچھ سکھا سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد بات تھی جو مجھے سمجھ آئی تھی۔ شاید میں اس سے بات کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ سامنے دیکھ کر چلتے ہوئے بولی، جی بالکل، قدرت کی ہر تخلیق استاد ہوتی ہے اور میرے محسن رنگ ہیں۔ مجھے اس کی بات سننے کے لیے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے دقت پیش آ رہی تھی۔ شاید اسے کہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی چل رہی تھی۔ مثلاً میں نے سوال پوچھا۔ تیز چلتے قدموں کو ایک دم بریک لگی۔ وہ رکی اور پوری طرح میری طرف گھومی۔ مثلاً اس نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، ایسی سیاہ جیسے رات کا حصہ ہو، جیسے سیاہ ماربل کا چمکتا ٹکڑا ہو، یا پھر جیسے سیاہ شیشہ ہو، چمکتا ہوا سیاہ شفاف کانچ۔ چمکتی آنکھیں لمحے بھر کو الجھیں، پھر وہ نہایت صاف گوئی سے بولی، مثلاً میرے رنگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ میں بھونچکا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں صالحہ ہما کو ویسے پسند نہیں کرتا تھا جیسے سب کرتے تھے، لیکن میں اسے ناپسند بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً اپنے آس پاس سے بے خبر نہیں رہتی تھی۔ شاید میرے چہرے کے رنگوں میں اس نے کوئی ناپسندیدگی کا رنگ پڑھ لیا ہو۔ میں کیوں آپ کو ناپسند کروں گا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب میں شان بے نیازی سے کندھے اچکائے اور بولی، رنگ کیسے اور کیوں کی وضاحت نہیں دیتے، صفائیاں دینا انسانوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، آپ کے رنگوں کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ صالحہ نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے بچے کی بچکانہ دلیل سننے کے بعد دیکھتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیا سوجھی، میں نے ایک دم اسے پیشکش کی، یہ غلط فہمی چائے کے کپ سے بھی دور ہو سکتی ہے۔ سیاہ کانچ سی آنکھوں میں تذبذب پھیلا، پھر اگلے لمحے وہ رسمی سا مسکرائی، ارے نہیں، مجھے غلط فہمیاں پالنے کی عادت نہیں ہے۔ پیشکش کا شکریہ۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ چلیں، غلط فہمی دور کرنے نہ صحیح تو کلاس فیلو ہونے کے ناطے۔ مجھے 100% یقین ہے اس روز صالحہ ہما نے بہت بے دلی سے صرف مروت میں آ کر میرے ساتھ چائے پینے کی حامی بھری تھی۔ وہ بہت سے کام صرف مروت میں کرتی تھی، اتنا میں جان گیا تھا۔ وہ سمجھوتے میں زندگی گزارنے کی عادی ہے۔ اینڈ سیمسٹر ایگزام سے پہلے ہماری پریزنٹیشن بھر کر کپ رکھتے ہی اس نے نہایت سلیقے سے کپ کے نیچے اپنے حصے کا بل رکھا۔ میں واضح برا مان گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ مجھے کسی لحاظ سے ہیج ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ ویٹر کو بل دیتے ہوئے میں نے اس کے حصے کا بل بھرنے کی کوشش کی تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، فیضان صاحب، کلاس فیلوز ہونے کے ناطے چائے ایسے ہی پی جاتی ہے، مجھے اپنا بل خود دینے کی عادت ہے، بہت شکریہ۔ اس قدر صاف گوئی سے میں یک لخت ٹھنڈا پڑ گیا۔ ویٹر کپ اور چائے سمیٹ کر چلا گیا اور میں اس سب کی ردات سوچتے حیرت میں مبتلا وہاں سے اٹھا۔ مجھے اس کے طرز عمل کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی وجہ زندگی کے وہ 7 سال تھے جو میں نے لندن کے مادر پدر آزاد معاشرے میں گزارے تھے۔ میری زندگی کا ابتدائی دور اگرچہ پاکستان میں گزرا تھا، لیکن جس معاشرے میں میں پروان چڑھا وہاں کی ہوا نے مجھے قدرے آزاد خیال بنا دیا تھا۔ میرے نزدیک بہت سی باتوں کی طرح مرد اور عورت کے کرداروں میں کچھ زیادہ تفریق نہیں تھی، لیکن صالحہ ہما بہت مختلف تھی۔ اس کی شخصیت بہت پراسرار تھی، یا شاید صرف مجھے لگتی تھی۔ وہ اپنا نسوانی وقار برقرار رکھتے ہوئے ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلتی، بلکہ بعض اوقات تو ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ اس کے پراعتماد انداز نے کبھی اس کی نسوانیت کو مال نہیں کیا تھا۔ صالحہ ہما سے میں چاہ کر بھی کبھی بے تکلف نہیں ہو پایا۔ ہر دفعہ ایک حجاب ساڑے آ جاتا۔ انتہائی پراعتماد ہونے کے باوجود میں اس سے بہت کچھ کہتے ہوئے خاموش ہو جایا کرتا، نہ چاہتے بھی اس سے الجھنے کی خواہش کو ترک کر دیتا۔ شاید مجھے اس کی طرح سمجھوتے کی عادت ہونے لگ گئی تھی، اور یہ حالت صرف میری نہیں، ہم سب کی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اسے اپنے کسی بیہودہ مذاق کا حصہ بنانے کی کوشش کرے۔ وہ اپنے خول میں بند رہ کر وہ تمام کام کرتی جس کے لیے نام نہاد تنظیم حقوق نسواں کا ڈھنڈورا پیٹتی۔ میری اور صالحہ ہما کی ملاقات ان دو اجنبیوں کی طرح ہوتی جو ریل میں 2 گھنٹے ساتھ گزار کر اترنے کے بعد ایک دوسرے کا نام اور تعارف یکسر فراموش کر دیتے تھے۔ البتہ ہماری کہانی میں فراموش شاید صرف صالحہ ہما مجھے کر دیتی تھی، میں کبھی نہیں کر پایا۔ ایک دفعہ میں لائبریری کسی کام سے گیا تو صالحہ ہما لائبریرین سے کسی کتاب کا پوچھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رسمی انداز میں سلام کیا۔ لائبریرین کہیں سے وہ کتاب ڈھونڈ آیا تو میں نے سر ورق پڑھ کر تعجب سے صالحہ کو دیکھا۔ آپ لارا انگیل سیریز بھی پڑھتی ہیں؟ وہ امریکی رائٹر جس نے بچوں کے لیے ادھوری کہانیاں لکھی؟
صالحہ ہما نے سوالیہ انداز میں ابرو سے کیڑے، ادھوری کہانیاں؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کے لیے کتاب کی طرف اشارہ کیا، لٹل ہاؤس آن دا پریری۔ اس کا اختتام ادھورا ہے۔ اس سیریز کے تمام کتابوں کے اختتام پر یہ خاندان ایک نئے سفر کی تیاری کرتا ہے۔ ساری کہانی ایک سفر میں گزار کر کتاب کا اختتام کسی نئے سفر کی تیاری سے ہوتا ہے۔ مجھے یوں تجسس میں چھوڑ دینے والی کتابیں شدت سے ناپسند ہیں۔ توجہ سے سنتی صالحہ ہما کی سیاہ شیشے جیسی شفاف آنکھیں لمحے بھر کو چمکی تھیں۔ اس نے کتاب کا سرورق میری طرف کیا۔ جی بالکل فیضان صاحب، ہر کہانی ایک سفر ہے جس کا اختتام ایک نیا سفر ہوتا ہے۔ ہم بھی تو ساری زندگی مسافت میں گزار دیتے ہیں، کبھی کسی چاہت کے حصول کے لیے، کبھی نئی زمین پر گھر بنانے کی چاہ میں، جیسے لارا کے ماں باپ کی خواہش تھی۔ ہم سب بھی تو ادھوری کہانیاں چھوڑ کر مر ہی جاتے ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت خوبصورت بولتی ہے، ٹھہر ٹھہر کر نہایت شگفتہ انداز میں، ایسا کہ سامع کا دل ہمیشہ سننے کی خواہش کرے۔ میں لاجواب ہوا تھا، اور ایسا پہلی دفعہ ہرگز نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ میں جس کام سے لائبریری آیا تھا وہ تو مجھے بھول گیا، اس لیے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ صالحہ ہما کی وجہ سے میں ہمیشہ ہی خالی ہاتھ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہماری کلاس نے سینئرز کے لیے الوداعی ڈنر کی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ وہ ستمبر کی ایک ٹھنڈی خزاں آلود سی شام تھی۔ مجھے اس دن معلوم ہوا تھا کہ صالحہ ہما ایک خاموش شاعرہ بھی ہے۔ اس کی سہیلیوں نے شرارتاً مائک سنبھالتے ہوئے صالحہ کو اسٹیج پر بلایا کہ وہ اپنی تازہ لکھی ہوئی غزل سنائے۔ مجھے صالحہ ہما کے چہرے پر چھائی حیرت اور تعصف آج بھی یاد ہے۔ شاید وہ اپنی شاعری کی تشہیر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ بادل ناخواستہ اٹھ کر اسٹیج پر گئی۔ ڈنر کے بعد کافی پیتے ہوئے میری نظر صالحہ پر پڑی۔ وہ ساری روشنیوں سے دور آخری ٹیبل پر تنہا بیٹھی فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے ٹیبل پہ پہنچا تو وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ پھر ایک رسمی مسکراہٹ سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پینٹنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ نے سنبھالا ہوا ہے، کمال ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا، گویا وہ میری بچپن کی دوست ہو۔ جواب میں صالحہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ آپ بہت گہری شاعری لکھتی ہیں۔ میں نے اس صدر کا اضافہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں صرف گہرا سوچتی ہوں۔ اس نے کاندھے اچکا کر اپنی طرف سے گویا بات ختم کی اور رخ موڑ کر رنگ برنگی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے صالحہ کے رنگوں کی زبان نہیں آتی تھی، ورنہ میں اس دن اس کے پہنے ہوئے بالکل سفید رنگ کے کپڑوں کے بارے میں ضرور سوچتا۔ تب مجھے صرف ایک بات محسوس ہوئی تھی، صالحہ ہما سفید رنگ میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ شاید لڑکپن کا اثر تھا یا میں صالحہ ہما کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت ہی دلنشیں انداز میں اسے مخاطب کیا، صالحہ آپ بہت ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہیں۔ صالحہ نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور بہت اطمینان سے صرف اتنا کہا، میں جانتی ہوں۔ مجھے لگا کسی نے میرے اوپر ٹھنڈی پانی کا ٹب الٹ دیا ہو۔ تعریف کسی بھی عورت کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ کوئی بھی عورت نہیں تھی، وہ صالحہ ہما تھی۔ ان دنوں میں لڑکیوں میں خاصا مقبول تھا۔ اگر میں صالحہ کے علاوہ کسی بھی دوسری لڑکی کو ایسا کہتا تو یقیناً وہ خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی، لیکن میں جس سے متاثر تھا اسے میری وجاہت، مقبولیت اور ذہانت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا شاید اسے وہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں مداحوں کے غول میں رہتا تھا، نظر انداز کیے جانے پر اگرچہ مایوس نہیں ہوا تھا، لیکن حیرت زدہ ضرور تھا۔ میں خاموشی سے صالحہ ہما کے پاس سے اٹھایا تھا، مزید بیٹھنے کا کوئی جواز بھی تو نہ تھا۔ اس رات کے بعد میں صالحہ کو دانستہ طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ کوشش اس کے سحر اور طلسم سے بچنے کی تھی۔ میں اس کی مضبوط شخصیت سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہ کر بھی اس کو نظر انداز نہیں کر پایا۔ کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا۔ 2 سال کا وہ عرصہ یوں تحلیل ہوا تھا گویا ایک لمحہ ہو۔ آخری سیمسٹر کے شروع ہونے سے پہلے مجھے اپنے تھیسس میں صالحہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈنے نکلا تو وہ آرٹ کلب کے لان میں ایک کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، آنکھیں بند کیے بیٹھی نظر آئی۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے آواز دی، مس صالحہ۔ اس نے بدقت آنکھیں کھولیں۔ آج سیاہ آنکھیں بہت تھکی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ سیاہ چمکتے کانچ میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، جیسے وہ بہت عرصے سے سوئی نہیں ہو، یا جیسے وہ تنہائی میں بہت روئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنا دوسرا خیال فوراً مسترد کیا۔ صالحہ ہما جیسی مضبوط عورت کبھی نہیں رو سکتی تھی، یہ میرا یقین تھا۔
اس نے اسی رسمی مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا جو اس کی خود اعتمادی کی نشانی تھی۔ میں دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھا تو اس نے میز پر پڑے رنگ سمیٹے۔ پاس ہی کینوس کے موٹے کاغذ پر اس کی نامکمل تخلیق اپنے خالق کی توجہ کی منتظر تھی۔ صالحہ ہما تجریدی آرٹ، ایبسٹریکٹ آرٹ کے نایاب فن پارے بنانے میں بہت مشہور تھی۔ اس وقت بھی وہ نامکمل پینٹنگ کسی بے رنگ پودے کی تھی جس کی آخری ٹہنی پر کوئی بے رنگ پرندہ ترچھا بیٹھا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صالحہ ہما بین الاقوامی سطح پر NCA کے منعقد سالانہ مقابلے میں شرکت کے لیے کوئی نئی پینٹنگ بنا رہی ہے۔ میں نے بات شروع کرنے کے لیے کوئی موضوع ڈھونڈا۔ مجھے ہمیشہ اس سے بات کرنے کے لیے موضوع ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ مس صالحہ، آرٹ میں بہت دلچسپی ہے آپ کو؟ صالحہ کو لمبی چوڑی وضاحتیں دینے کی عادت نہیں تھی۔ نہیں، وہ اپنے کام پر لمبے تبصرے کرتی تھی۔ اس کے کام کا رزلٹ خود بولتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ صالحہ کے خاموش وجود کی وضاحت بھی کر دیتا تھا۔ میری بات کے جواب میں وہ صرف اتنا بولی، آرٹ میں دلچسپی کس کو نہیں ہوتی؟ بس زندگی کی دوڑتے میں ہم میں سے بہت سو کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ پھر بھی مس صالحہ، آپ نے معاشیات میں آ کر خود کو ضائع کیا ہے۔ آپ کی آرٹ میں غیر موجودگی سے آرٹ بہت خسارے میں ہے۔ میں نے بہت ہی خلوص سے مشورہ دیا۔ کیا معنی رکھتا ہے فیضان صاحب؟ اگر کسی کے پاس کچھ کر گزرنے کا ہنر ہے تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ فنکار اپنی تمام تر صلاحیتوں سے فن پارے بناتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی ہنر مداح اور حاسدوں کو جنم دیتا ہے۔ مداح آپ کو خود سے بہت اوپر آسمان کا ستارہ سمجھتے ہیں اور حاسد آپ کو اس آسمان سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ رک کر تلخی سے ہنسی۔ مداح اور حاسد صرف تب تک رہتا ہے جب تک ہنر موجود ہے۔ جیسے ہی ہنر کی اشاعت ختم، ساری مانوسیت ختم، سب صرف اجنبی رہ جاتے ہیں۔ کسی ہنرمند انسان کے ہمسطح کوئی نہیں ہوتا جو اسے انسان سمجھے۔ شہرت اسی مداح اور حاسدوں کی موجودگی ہی کو تو کہتے ہیں۔ سیاہ ماربل جیسی آنکھوں میں موجود سرخی پہلی دفعہ دھندلائی تھی۔ اس دن صالحہ ہما نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے اتنی لمبی بات کی تھی۔ مجھے محسوس ہوا وہ آج کسی ذہنی انتشار کے باعث زمانی باتیں کر رہی ہے۔ پھر ایک دم جیسے وہ چونکی، شاید اسے محسوس ہوا کہ ایسی تلخ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس نے بات بدلی اور میں شدید خواہش کے باوجود اس کی تلخی کی وجہ نہ پوچھ سکا۔ ہمارا آخری سیمسٹر ختم ہونے میں چند ہفتے باقی تھے۔ تمام طلباء ایک دوسرے کو یادگاری تحائف دے کر مفارقت کو آسان کرنے کی کوشش میں مگن تھے۔ ہمارے بیچ میں کل 15 لڑکیاں اور 24 لڑکے تھے۔ ہم لڑکوں نے کچھ تحفے خریدے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا صالحہ ہما کو کیا دینا چاہیے۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا اور 24 لڑکوں میں واحد لڑکا تھا جو صالحہ ہما کو کوئی تحفہ نہ دے سکا۔ صالحہ ہما نے بھی ہم سب لڑکوں کو تحفے دیے۔ اس کے ہر کام کی طرح اس کے تحفہ دینے کا انداز بھی نایاب تھا۔ میں نے ہاسٹل آ کر اپنا تحفہ کھولا تو اس میں سرمئی رنگ کے ململ کا نسوانی ہیڈ سکارف تھا، ساتھ میں کاغذ پر چند سطریں تحریر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ سب کو کیا تحفہ دوں۔ میری طرف سے یہ تحفہ آپ اپنی محبت کو دیجیے گا۔ میں امید کرتی ہوں فیضان صاحب کہ مستقبل قریب یا بعید میں آپ کی محبت آپ کو سفید اور سیاہ کی جامد حقیقت کے درمیان کے صیغے سے آشنا کرا دے گی، آپ کو یہ سکھا دے گی کہ حالات اور انسان صرف سیاہ اور سفید نہیں ہوا کرتے، ان کے درمیان ایک اور رنگ کا صیغہ بھی ہوتا ہے، سرمئی رنگ۔ انسان کبھی مکمل نہیں ہوا کرتے، آپ کامل انسانوں کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے۔ میری دعا ہے زندگی آپ کے حق میں بہتر رہے۔ صالحہ کو رنگوں کی زبان میں بات کرنے کی عادت تھی۔ اس کا مشاہدہ میرے بارے میں شاید بالکل صحیح تھا، چاہے وہ باقی انسان تھے یا پھر صالحہ ہما کی ذات۔ میں سیاہ دیکھتا تھا یا سفید، سرمئی رنگ تو کہیں تھا ہی نہیں میری کتاب میں، اور اس کی وجہ شاید میری خود ساختہ انا تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے سب لڑکوں کو مختلف رنگوں کے ہیڈ سکارف دیے ہیں، اپنے مشاہدے، نئی محبت کی نوید اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔ 2 ہفتوں بعد NCA کے اس مقابلے کا نتیجہ آیا اور صالحہ ہما نے 15 ملکوں کے مایہ ناز مصوروں میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کامیابی کی خوشی میں آرٹ کلب نے شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ آج میں کسی خیال کے تحت وہ سرمئی رنگ کا سکارف بھی ساتھ لایا تھا۔ میرا ذہن ان دنوں کچھ تخریب کار سا ہو گیا تھا، یا شاید مجھے ہمیشہ سے بہترین کی تلاش رہی تھی۔ صالحہ یونیورسٹی کی بہترین اور کامل شخصیت تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، شاید اس کو حاصل بھی۔ اس شام مجھے صالحہ ہما بہت متذبذب نظر آئی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ اندر ہی اندر تکلیف میں تھی۔
مجھے اس کی اس ازلی خود اعتمادی کی جگہ الجھن اور ذہنی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اس کی پینٹنگ کی ایک کاپی اسٹیج کے وسط میں چسپاں تھی۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی کسی پینٹنگ کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ گلاب کے ایک پودے کی سرمئی بے رنگ تصویر تھی، جس کی آخری ٹہنی پر سیاہ بلبل ترچھا بیٹھا تھا۔ گلاب کے پودے کا ایک موٹا کانٹا بلبل کے دل میں پیوست تھا اور خون کی سرخ دھار رگ کی شکل میں ٹہنی سے ہوتے ہوئے ایک بے رنگ گلاب کی طرف جاتی تھی۔ گلاب آدھا سیاہ اور آدھا لال تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بلبل کے دل کے خون کی وجہ سے گلاب کی سرخی کا وجود ہے۔ پینٹنگ کے نیچے اس کا عنوان لکھا تھا، ایکسپلائٹڈ ڈیڈیکیشن، پامال شدہ خلوص۔ یہ ایک انگریزی لوک داستان، دا نائٹ انگیل اینڈ دا روز کی عکاس تھی۔ میں اس کہانی کو بہت پہلے پڑھ چکا تھا۔ انعام لینے کے بعد صالحہ ہما نے شستہ انگریزی میں صرف 3 فقرے کہے۔ آسکر وائلڈ نے اس لوک کہانی میں بلبل کے ایثار کو تحریر کیا ہے، اور ساری دنیا کہانی کے آخر میں بلبل کی قربانی پر غمزدہ ہوتی ہے۔ میرے نزدیک موت سے زیادہ تکلیف دہ خلوص کا استحصال ہے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ بلبل اپنے خون کا عطیہ دے کر اس رات ہی مر گیا تھا۔ اگر وہ اپنے آپ کو قربان کر دینے کے بعد اس گلاب کو ردی کی ٹوکری میں دیکھتا تو شاید اسے موت آسان لگتی۔ سمجھوتا کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی قربانی کو رائیگاں جاتا دیکھنا نہیں۔ شکریہ۔ میں نے اس کو مبارکباد دینے کے لیے سب کے جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ آخری کرسی پر تنہا رہ گئی تو میں اس کے پاس گیا۔ Such a deep view and melancholic piece of art, Miss صالحہ, you are splendid. کیسے بنا لیتی ہیں ایسی شاہکار؟ میں نے گرم جوشی سے تبصرہ کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پہلی دفعہ صالحہ نے صرف مسکرا کر جواب دینے پر اکتفا نہیں کیا، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، کوئی بھی شاہکار بذات خود بے مثال نہیں ہوتا، اس میں چھپا درد مقبولیت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ تصویر ہو یا کوئی لکھی گئی کہانی۔ درد کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کی تاثیر ہوتی ہے جو دیکھنے والوں کو صرف محسوس ہوتی ہے۔ کسی کا درد کسی کے ڈرائنگ روم کی زینت بن جاتا ہے، فنکار تو تکلیف کو رنگوں یا لفظوں کا جامہ پہناتے پہناتے ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک نظر صالحہ کو دیکھا اور استجاب سے پوچھا، مس صالحہ ہما، آپ بھی کسی درد کا شکار ہو سکتی ہیں؟ کیوں؟ درد و تکلیف پر صرف آپ لوگوں کا حق ہے کیا؟ مجھ میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس نے ایک دم شگفتگی سے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ چند لمحے پہلے کی ساری تھکاوٹ ہوا ہو گئی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ صالحہ ہما کو اپنے وجود اور شخصیت پر پردہ ڈالنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ بہت رسانیت سے اپنے بکھرتے وجود اور ڈگمگاتے لہجے پر قابو پا لیتی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مس صالحہ، ایک بات بتائیں، آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ میں نے سوکھتے خلق سے اس سے یہ سوال پوچھا۔ اگر مجھے رنگوں کی زبان آتی تو میں اس کے چہرے کے بدلتے رنگ پڑھ پاتا جسے اس نے ایک دم چھپا لیا تھا۔ یہ سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں فیضان صاحب جن کو نئی نئی محبت ہوئی ہو۔ خیریت ہے؟ اس نے سوال کے جواب میں سوال پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتی تھی۔ آپ نے محبت کے بارے میں اتنے یقین سے لکھا کہ یہ سیاہ اور سفید کے درمیان کے صیغے کو سرمئی رنگ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے کسی میں دلچسپی ہے اور میں اسے محبت سمجھتا ہوں تو آپ کیا کہیں گی؟ میں نے وضاحت کی۔ قریب کسی نے اسٹیج پر آرکیسٹرا کی ہلکی سی دھن چھیڑی۔ مجھے وہ سیاہ رات کا مسحور کن ماحول بہت خوبصورت لگا تھا، اور صالحہ ہما بھی۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ پہلے بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا صرف اسے جاننے کا تجسس۔ اگر جواب مل گیا تو محبت ہوگی، نہیں ملا تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں صرف تجسس میں۔ اس نے بہت خوش اسلوبی سے مجھے ٹھنڈے کوڑے مارے۔ کم از کم مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب اس دور میں مجنوں جیسی محبت تو ہونے سے رہی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ مجھے جو پسند ہے وہ خوبصورت اور پر اعتماد ہے؟ پھر یہ کہ میں بہت سے معاملات میں اسے خود سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے واضح اختلاف کیا۔ دور بدل گیا ہے فیضان صاحب، مگر انسان وہی ہے، اس کے اعضاء، دل و دماغ کے جذبات وہی ہیں۔ ہم ترقی کو انسانی جذبات پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ محبت کو حسن اور خوبیوں سے متاثر ہونا سمجھتے ہیں، میں اسے محبت کیسے کہہ دوں؟ میں اس سے متفق نہیں تھا۔ میں وہ سرمئی ہیڈ کور صالحہ ہما کو دینے کے لیے لایا تھا۔ صالحہ ہما نے لکھا تھا، اسے اپنی محبت کو دینا۔ میں چاہتا تھا میں اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں۔ شاید میرے نزدیک تب محبت اسی کو کہتے تھے۔ وہ بہترین مصورہ تھی، قابل، خوبصورت اور پر اعتماد تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ ہر دل عزیز تھی۔ مجھے ہمیشہ سے نایاب چیزیں استعمال کرنے کی عادت تھی۔ میں لائف پارٹنر بھی ایسا ہی چاہتا تھا جو زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ صالحہ ہما میرے لیے بہترین انتخاب ہوتا، لیکن اس کے نظریے نے مجھے واضح کشمکش میں ڈال دیا تھا۔
آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے مس صالحہ؟ میں نے اپنا سوال دوبارہ پوچھا۔ پہلی دفعہ سیاہ ماربل سی آنکھیں کانپی تھیں۔ اگر میں کہوں ہاں تو مجھے لگا کسی نے میرا مذاق اڑایا ہو۔ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون ہے۔ میں نے ایسا پوچھا جیسے ہم بہت بے تکلف رہے ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ کون ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں حیران تھا۔ فیضان صاحب، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو نہ کبھی دیکھا ہو نہ کبھی اس سے ملاقات کی ہو، مگر اس کے قلم سے آپ کے وجود کے لیے لکھے گئے الفاظ پڑھ کر آپ کو اس کی ذات سے محبت ہو جائے، یا کسی مصور کی بنائی گئی تصاویر کی وجہ سے وہ مصور دل کے قریب ہو جائے؟ کیا یہ لازم ہے کہ کسی سے محبت کے لیے اس کا جسمانی حسن اور عادات جانچے جائیں؟ محبت تو روح سے روح کا تعلق ہوتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس سے جسم اور اس خوبصورتی کے کنسیپٹ کو نکال دیا جائے؟ وہ پہیلیوں میں باتیں کرتی تھی اور میں پہیلیاں بوجھنے میں بہت نالائق تھا۔ وہ خود ایک مشکل پہیلی تھی، میں پھر بھی خود کو اس کے لائق سمجھتا تھا۔ کتنا احمق تھا نا میں بھول گیا تھا کہ میں ایک حساس مصورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھا یا نہیں، لیکن اتنا جان گیا تھا کہ اگر میں اپنی اس نام نہاد محبت کا اظہار کر بھی دوں تو بھی شاید یہ محبت نہیں، محبت کے نام پر استحصال کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کی باتوں کے بعد مجھے خود اپنے جذبات مشکوک لگنے لگے۔ مجھ پر اتنا واضح ضرور ہوا کہ شاید میں صرف اس کی پراسرار شخصیت کے بارے میں تجسس کا شکار ہوں، اور یہ محبت ہرگز نہیں ہے۔ ہاسٹل واپس آ کر عمار حسن نے میرے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ اس کے خفیہ ذرائع نے اسے خبر دی تھی کہ صالحہ ہما کی منگنی شہر کے مشہور بزنس ٹائکون رضا افندی کے اکلوتے بیٹے شاہ زیب افندی سے طے ہو گئی ہے، اور 2 مہینے بعد اس کی شادی ہے۔ مجھے لمحوں میں بات سمجھ آئی۔ صالحہ ہما ڈسٹرب تھی، اور اس کی وجہ یقیناً یہ نیا رشتہ تھا۔ وہ جس محبت کی بات کر رہی تھی، شاید اس محبت سے دستبردار ہونے کا وقت اب آ چکا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ مجھے حیرت تھی کہ صالحہ ہما جیسی مضبوط کردار اور شخصیت والی عورت بھی کسی سے اتنی محبت کر سکتی ہے کہ بھری محفل میں بیٹھے بیٹھے کھو جائے۔ پہلی دفعہ وہ مجھے کسی دوسری مخلوق کے بجائے انسان لگی تھی۔ شاید محبت صرف انسان ہی کرتے ہیں اس لیے، یا شاید صالحہ ہما کو انسان ثابت کرنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری تھا۔ یونیورسٹی کی سب لڑکیاں صالحہ ہما کو خوش قسمت سمجھتی تھیں۔ اکثر صالحہ ہما کے امیر اور وجیح منگیتر پر تبصرہ کرتی وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی پائی جاتی۔ کسی کے نزدیک صالحہ ہما گولڈ ڈگر تھی، اور کوئی دبے الفاظ میں اس کے اس نئے رشتے کو لمبے عرصے کی محبت کا نتیجہ کہتا تھا۔ حقیقت شاید صرف میں جانتا تھا۔ میں حیران تھا کہ اگر اسے کسی اور سے محبت ہے تو وہ خاموش رہ کر خود کو ایک انچاہے رشتے میں ضائع کیوں کر رہی ہے۔ میری آخری ملاقات صالحہ ہما سے فیئرویل کی تقریب پر ہوئی۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا، اس لیے فنکشن ختم ہوتے ہی صالحہ ہما کے پاس پہنچا۔ آپ خوش ہیں مس صالحہ؟ میں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ وہ کسی جونیئر سے بہو گفتگو تھی، میری طرف مڑی اور الجھن زدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا تھا محبت روح سے روح کا تعلق ہے، کیا آپ اپنے حصے کی محبت میں اتنی کمزور ہیں کہ کسی انچاہے رشتے میں باندھ کر اس تعلق کو توڑ دیں گی؟ کیا آپ خوش ہیں اس سب سے مس صالحہ؟ میں نے کوفت سے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ صالحہ نے جونیئر کو اختتامی کلمات کہے اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ کیا فرق پڑتا ہے فیضان صاحب اب اس سے؟ اس نے آنکھیں میچ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی اداسیاں تھیں۔ یعنی آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے اس سے اعتراف مانگا۔ فیضان صاحب، اگر خوش رہنا ہنسنے مسکرانے کو کہتے ہیں تو جی میں بہت خوش ہوں۔ اگر خوشی اطمینان کو کہتے ہیں تو شاید آپ کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ برقی کمکموں کی سترنگی روشنیاں اس کی تھکن زدہ چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ سیاہ آنکھوں کی چمک آج پس مردہ تھی۔ اگرچہ میں اس کی شان میں قصیدے پڑھنے والوں سے خاصا چڑھتا تھا، پھر بھی میں نے کبھی صالحہ ہما کو ایسے دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ زندگی میں ہر دفعہ سمجھوتا واحد حل نہیں ہوتا محترمہ، ہر پیچیدگی کے حل کے لیے ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ عرصہ ہوا میں نے راستے ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے، اب جو راستہ نظر آتا ہے وہ صحیح لگتا ہے۔ اس نے بات کو مختصر کرنے کی کوشش کی۔ آج آخری ملاقات تھی، میں آج خاموش ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ خاموش اور پراسرار کتاب تھی، اور ابھی مجھے اس سے صرف ہمدردی ہو رہی تھی۔ مجھ پر نہ جانے کیا خط سوار تھا، مجھے وہ ایسی پسند تھی گویا محبت ہو۔ میں اس کو خود سے برتر بھی سمجھتا تھا، لیکن میں اس کو سب کے سامنے مانتا نہیں تھا۔ یہ حسد نہیں تھا، فطرت تھی۔ شاید ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ ناقابل تسخیر عورت اس کی تحویل میں ہو، میری بھی تھی۔ کمال ہے، آپ کی محبت اتنی ارزاں ہے، آپ کو شاید انسانوں کے اور ان کے جذبات کی قدر نہیں۔ میں تلخ ہوا۔ میرے نزدیک یہ حقیقت پسندی تھی،
وہ تھکن زدہ سی مسکرائی۔ فیضان صاحب، میری محبت ایسے انسان سے ہے جسے میں ایک فرضی نام کے علاوہ جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ اسی ملک کے کسی چھوٹے شہر میں راگیروں کے خاکے بناتے ہیں اور فارغ اوقات میں رسالوں میں لکھتے ہیں۔ مجھے اگر کسی لکھاری کے الفاظ اور تخیل سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا یہ کوئی ایسی ناممکنہ بات ہے جو آج کے دور میں ناقابل یقین ہے؟ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو ایک اسٹریٹ وینڈر سے کیسے محبت ہو سکتی ہے مس صالحہ؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں ایسے کسی بھی انسان کو اسٹریٹ وینڈر یعنی پھیری والا ہی کہا جاتا تھا جو سڑک پر کوئی بھی کام کرتا ہو۔ اس بات سے ماورا کہ وہ کتنی قابلیتوں کا پیکر ہے۔ مسٹر فیضان، جو جمع تفریق کر کے کی جائے آپ کے نزدیک وہ محبت ہوگی، میرے نزدیک نہیں ہے۔ ایک دم وہ بہت سرد مہری سے مخاطب ہوئی۔ مجھے اس کے لہجے کی خنکی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ اسٹریٹ وینڈر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، فنکار تکلیف کو رنگوں یا لفظوں کا جامہ پہنا کر ختم ہو جاتا ہے۔ میری ان سے ملاقات ایک اخبار کے کلمی دوستوں والے صفحے پر ہوئی تھی۔ کسی کے الفاظ سے اگر میری زندگی میں روشنی آتی ہے، کسی کے خوبصورت تخیل سے اگر میرے بے جان کینوس پر زندگی جنم لینے لگے، کسی کی ذات میری محسن ہو اور مجھے اس سے محبت ہو جائے، کیا یہ خام خیالی ہے؟ ہمارے معاشرے کی محبت کا دوغلا پن ہے کہ حسن اور خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محبوب کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں مسٹر فیضان، ایسی کتنی احساس پر مبنی محبتیں لیے انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ اس طرح کی محبتوں کو تعویذ بنا کر سینے میں دفن رکھتے ہیں، جس سے لمحہ بلمحہ چنگاریاں بلند ہوتی رہتی ہیں اور ساری زندگی روح کو جھلساتی رہتی ہیں۔ اور وہ صاحب خود کو مرد کہتے ہیں آپ کے سامنے محبت کا دعویٰ کر کے؟ میں نے طنزیہ کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ فیضان صاحب، کیا محبوب کو یہ بتانا لازم ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے؟ آپ کو جس سے محبت ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے مس صالحہ؟ آج صالحہ کی ہر بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ کیا انہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے؟ ان کے بہت مداح ہوں گے۔ کسی ایک کلمی دوست کو یاد رکھنا شاید ان کے لیے آسان نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی اگر میری محبت لا حاصل ہے تو میرا محبوب کبھی اس وجہ سے پشیمان یا گلٹی ہو کہ کیونکہ محبت نہ کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں تھا۔ محبت میں خاموش رہنے کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ آخری بات تھی جو میری سماعتوں نے صالحہ ہما کے منہ سے سنی تھی۔ مجھے صالحہ ہما کی ذات بہت مقدس اور بلند محسوس ہوئی اور اپنی محبت اسی قدر حقیر اور خود غرض۔ میں اس روز لاجواب ہو کر وہاں سے اٹھایا تھا۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ صالحہ ہما کا وجود کچوے کی طرح تھا، باہر سے مضبوط خول ایسا کہ جس سے پتھر بھی ٹکرا کر دور جا گرے، اور اندر سے ایسا نرم کہ ذرا سی سختی سے سوکھ کر مرجھا جائے۔ مجھے اتنی مضبوط دکھتی تھی، شاید وہ اندر اتنی ہی اندیشوں میں گھری تھی۔ بعض دفعہ ہم انسان کے باہر کے سخت خول کی وجہ سے غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا سے جتنا خود اعتماد جانتی تھی، شاید وہ اتنی جامد نہیں تھی۔ محبت میں خاموش رہنے سے اس کی روح میں گہرے ناقابل مرمت سوراخ ہو رہے تھے۔ ہمارے ایگزام ہوئے اور پھر صالحہ ہما کی شادی۔ مجھے بھی دعوت نامہ موصول ہوا، لیکن میں شامل ہونے کی ہمت نہ کر پایا۔ میں اتنا بہادر نہیں تھا کہ کسی کی محبت پر فاتحہ پڑھنے شامل ہو جاتا۔ بعد میں اتنا ضرور سنا تھا کہ اس کی جوڑی بہترین جوڑیوں میں سے تھی، اور یہ تو میں ہی جانتا تھا۔ وہ رنگوں کی زبان میں بات کرنے والی کسی 2+2 4 کرنے والے کے ساتھ آخر کیسے جوڑی بنا سکتی تھی؟ صالحہ ہما کی شادی کو سال ہونے کو تھا۔ میں ان دنوں لندن میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میرے والدین کو میری شادی کی بہت فکر تھی۔ میرا لاشعور شاید کسی صالحہ ہما جیسی عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا صالحہ ہما جیسی عورتیں ہما پرندے جیسی ہوتی ہیں، اور ہما کا پرندہ صرف بادشاہوں کے سروں پر سایہ فغن ہوتا ہے۔ کسی کم ظرف پر ان کا سایہ پڑے تو ہما خود فنا ہو جاتی ہے۔ ایک صبح مجھے یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کونسل سے کسی جونیئر نے کال کی اور بتایا کہ صالحہ ہما دل کے عارضے کی وجہ سے چل بسی ہے۔ میں نے بے ساختہ رک کر آفس کوریڈور کے دیوار کا سہارا لیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ تجسس نہیں تھا، وہ محبت تھی۔ وہی ایک لمحہ مجھے لڑکپن سے میجورٹی تک کی سرحد عبور کرا گیا۔ صالحہ ہما بھی لارا انگیلز سیریز کی طرح ادھوری کہانی چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے مجھے صالحہ ہما سے سچی محبت صالحہ ہما کے گزرنے کے بعد ہوئی۔ کیا ایسا کبھی ممکن ہے؟ سب حیران تھے کہ 22 سال کی کم عمری میں صالحہ ہما کو ایک دم موت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ جو کم عمری میں بغیر کسی وجہ کی جو اموات ہوتی ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ سب اس سب کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سحر کی وجہ سے جسے خاموش محبت کہتے ہیں۔
جو لڑکیاں صالحہ کو کبھی رشک سے دیکھتی تھیں انہوں نے یہ کہہ کر خود کو مطمئن کیا کہ صالحہ ہما کو بری نظر لگ گئی تھی۔ جو ذرا دقیانوسی خیالات رکھتے تھے اس کے نزدیک کسی نے کالا جادو کروایا تھا۔ میں ان کی سرگوشیاں سن کر صرف اتنا سوچتا، کہیں اس ادھوری محبت کا جادو واقعی تو اثر نہیں کر گیا۔ صالحہ ہما کے مرنے کے بعد میں صرف ایک دفعہ یونیورسٹی کیمپس گیا، اس کی پہلی برسی پر جب کچھ جونیئرز نے اپنی محبوب صالحہ باجی کے لیے فاتحہ خوانی رکھی تھی۔ ایڈمن آفس سے گزرتے ہوئے میری نظر ایکسپلائٹڈ ڈیڈیکیشن والی اس تصویر پر پڑی جسے یونیورسٹی والوں نے تمغے کے ساتھ استقبالیہ کاؤنٹر کے اوپر سجا دیا تھا۔ یہ ساختہ میرے سینے کی دائیں طرف درد کی ٹھیس سی اٹھی، گویا وہ کانٹا بلبل کے نہیں میرے دل میں پیوست ہو۔ یقیناً اس سے زیادہ تکلیف صالحہ کو یہ تصویر بناتے ہوئے محسوس ہوئی ہوگی۔ میرے کانوں میں صالحہ کی آواز گونجی، درد کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کی تاثیر ہوتی ہے جو دیکھنے والوں کو صرف محسوس ہوتی ہے۔ کسی کا درد اور تکلیف کسی کے ڈرائنگ روم کی زینت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ یونیورسٹی جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے آج پھر صالحہ ہما شدت سے یاد آئی ہے۔ اس کی وجہ میرا 20 سالہ پوتا ہے جو ابھی میرے کمرے سے ہو کر گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنی دادی سے اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ اسے اپنی ایک جونیئر پسند ہے لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے انگریزی لب و لہجے میں اس نے مجھے مخاطب کیا، Grandpa, believe me, I don't love her. I accepted her as a gem. But I'm never obsessed with gems, you know that well. Please tell Granny, don't call it love. Grandpa, مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں وہ قیمتی ہیرا ہے لیکن آپ جانتے ہیں میں ہیروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ پلیز گرینی کو سمجھائیں، اس سے محبت نہ کہیں۔ میری بیوی، اس کی دادی، نے ہنس کر مجھے کہا، دیکھا اور میری جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ کیا بتائیں گے تمہیں؟ تمہارے دادا کو محبت کرنی نہیں آتی؟ عورت جانتی ہے محبت نہ ملنے کا روگ کیا ہوتا ہے۔ شاید میری بیوی کو مجھ سے سالوں بعد بھی یہ شکوہ ہے کہ مجھے محبت کرنا نہیں آتا۔ میں اپنے پوتے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جس محبت سے انکاری ہے بہت جلد یہ انکار اس کا پچھتاوا بننے والا ہے، جیسے مجھ پر اپنے لاغر وجود کے ساتھ اپنی محبت کا حقیقی ادراک صالحہ ہما کی موت کے بعد ہوا۔ لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی میری بات نہیں سمجھے گا، میں بھی کبھی نہیں سمجھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا میرا پوتا سالوں بعد اپنے پوتوں اور نواسوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اس پہلی محبت کو کھو دینے پر پچھتائے۔ سردیوں میں جلتی آگ کے سامنے بیٹھ کر اس شام کو سوچے جب اس نے محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ برسات کی کسی ٹھنڈی شام چائے کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کی سفید دھار سے اس چائے کی یاد دلائے جو کسی نے اس کے ساتھ صرف مروت میں پی تھی۔ میں اتنی کوشش کے باوجود وہ سرمئی رنگ کا وہ ہیڈ کور اپنی بیوی کو نہیں دے سکا کیونکہ صالحہ ہما نے کہا تھا اسے اپنی محبت کو دینا۔ شاید مجھے صالحہ ہما کا انتظار ہے جس کو اس کے مر جانے کے بعد بھی میں اپنی محبت سمجھتا ہوں۔ اس کے تمام ہم جماعت اور مداح سے صرف ماضی کا حصہ سمجھتے ہوئے کسی گیٹ ٹوگیدر میں یاد کرتے ہیں کہ ایک صالحہ ہما تھی۔ سب اسے بھول کر اپنی زندگیوں میں مگن ہے سوائے میرے۔ مجھے صالحہ کی یہ بات ابھی بھی یاد ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا، مداح مداح اور حاسد حاسد صرف تب تک رہتا ہے جب تک ہنر موجود ہے۔ جیسے ہی ہنر کی اشاعت ختم، ساری مانوسیت ختم، سب صرف اجنبی رہ جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بھی سب ختم ہو گیا۔ وہ صحیح کہتی تھی، صالحہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ اپنے بڑھاپے تک اس روگ کو سینے سے لگا سکتی، اپنی پوتے پوتیوں کو اسی سب سے گزرتا دیکھ سکتی جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ رہے تھے۔ موت ایک دفعہ آسان ہوتی ہے، بار بار مرنے کی تکلیف سے اللہ دشمن کو بھی محفوظ رکھے۔ ابھی سوچوں تو خیال آتا ہے صالحہ ہما خوش قسمت تھی، جوانی میں اس تکلیف سے آزاد ہو گئی۔ ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا، کچھ میری طرح بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو روگی بن جاتے ہیں۔ آج سالوں بعد بھی میں جانتا ہوں وہ تصویر یونیورسٹی کے اس دیوار پر چسپاں ہوگی۔ ہر صبح پین اسے جھاڑتے ہوئے بلبل کو ترہم کی نظر سے دیکھے گا، اس کے خون سے گلاب کی رونائی برقرار ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں کہ اس تصویر کے مصور کو بلبل کے اس رات مر جانے پر کتنا اطمینان تھا، کیونکہ مصور کے نزدیک اگر بلبل اپنی قربانی دینے کے بعد اس گلاب کو ردی کی ٹوکری میں دیکھتا تو شاید اسے موت آسان لگتی، صرف اس لیے کہ سمجھوتا کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی قربانی کو رائے گاں جاتے دیکھنا نہیں۔ صالحہ ہما مجھے وہی بلبل لگتا ہے جس نے محبت اور سمجھوتے کو اپنا نصب العین بنایا، لیکن محبت تم ہر ایک کے لیے حسین گلاب نہیں ہو۔ ہر قربانی کے آخر میں لال گلاب وجود میں نہیں آتے، کچھ کے اختتام پر سمجھوتا کرتے کرتے صرف بلبل مر جایا کرتے ہیں۔ مہر عندلیب یعنی بلبل کی محبت ہر کسی کے مقدر میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ ختم شد۔